बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान। आज मैं मौजूद हूं बैठक ऐवानाबाद में। बैठक ऐवानाबाद का ये जो बाज़ार है, ये जो रोड है, ये पत्थर पे ये रोड भी बनी हुई है। इसको तराश के पत्थर को तो रोड बनाई गई है, उसके बाद खूबसूरत ये बाज़ार बनाया गया है। इसकी हिस्ट्री पे भी बात करेंगे और यहाँ से हम सफ़र करेंगे जीप के ज़रिए 4 ब्याड़। की तरफ रोड जाती है, उसका फासला है 6 किलोमीटर। ये खूबसूरत सियाती मकाम है, लेकिन रोड्स चूँकि अच्छी नहीं हैं और हमें जीप के ज़रिए वहाँ तक जाना होगा। और ख़ूबसूरत नज़ारे हैं और ख़ूबसूरत ये जो सूरत हाल नज़र आ रही है, खूबसूरत दरख्त हैं, हर तरफ देखें तो ग्रीनरी ग्रीनरी है। फयाज साहब मेरे साथ जीप में सफ़र भी कर रहे हैं, अंजुमन ताजरान के ये सदर भी हैं। फयाज साहब क्या कहते हैं इन नज़ारों के हवाले से, ये खूबसूरती और ये रोड्स की खस्ता हालत? जिस रोड पर हम अभी सफ़र कर रहे हैं तो ये रहमाबाद से जो हमारा क्रॉस है, इससे हम डन्ने की तरफ जा रहे हैं। तो डन्ना, 4 ब्याड़ और पीर मख्तूम जानिया, ये एक ऐसी रोड है कि यहाँ इस रोड से जब हम सफ़र शुरू कर रहे हैं तो यहाँ से जब हम देसा पीर तक जाएंगे तो आज़ाद कश्मीर के जो हमारे 10 ज़िला हैं, तो 10 ज़िला से कम 6-7 का यहाँ से नज़ारा नज़र हो जाता है। जिस जगह से हम जा रहे हैं तो ये इस तरफ जो मरी का इलाका नज़र आता है, मरी का इलाका नज़र आता है, और साथ ही जो मंगला डैम का इलाका नज़र आता है। तो ये रोड काफ़ी अरसे से हम यही मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत से कि हमारी ये डिफेंस रोड है और
یہ جناب آپ جب اس کا وزٹ کریں گے پورا تو آپ ہی کو بھی پتہ چلے گا کہ یہ واقعی آزاد کشمیر کا اگر یہاں سہولت ہو، یہاں ٹورزم آئیں، یہاں وزٹنگ پوائنٹ ہو، یہ آزاد کشمیر کے یہ خوبصورت جگہوں میں سے یہ چار بیال بھی شامل ہو۔ یہ ضلع سلطنتی تحصیل بلوچ کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے، لیکن حکومت نے یہاں تک کوئی توجہ نہیں دی ہے۔ اچھا، یہاں سے بڑے خوبصورت نظارے ہیں بلوچ کی، یہ خوبصورت جو ہے نا پہاڑی نظر آ رہی ہے، ہر طرف دیکھیں تو سبزہ ہی سبزہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، وہ جو بلوچ جو نظر آ رہا ہے سامنے، بلوچ سے بیک جو مغرب کی طرف جو علاقہ ہے تو وہاں رات کے ٹائم جو ہمارے راول پنڈی، روات اور یہ آگے جو منگلا کی طرف جو جتنا علاقہ ہے وہاں وہ جب لائٹیں وہ جلتی ہیں تو یہاں سے ہوکر نظر آتی ہیں۔ یہاں اتنی یہ خوبصورت نظارے والی جگہ ہے۔ جی ناظرین، رحیم آباد سے سفر کرتے ہوئے ہم ڈنہ چار بیار پہنچ چکے ہیں اور ڈنہ کا یہ خوبصورت علاقہ ہے، آپ اس کے نظارے بھی کریں اور پھر آگے ہم چار بیار کی طرف جائیں گے جو ہماری منزل ہے، کیونکہ وہاں کے جو نظارے ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، دیکھنے کے لائق ہیں اور بڑی تعداد میں سیاحوں کو بھی ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ان علاقوں میں آئیں۔ یہ وہ خوبصورت ایریا ہے، یہ وہ خوبصورت نظارے ہیں۔ روڈ کا مسئلہ ضرور ہے لیکن حکومت آزاد کشمیر اس طرف توجہ دے تو جب سڑک بہتر ہو تو یہ نظارے دیکھنے کے لائق ہیں۔ جی ناظرین، سیاحتی مقام چار بیار بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، یہاں ہم پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہ بازار ہے کہ اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اور انجمن تاجران کے نمائندے ہیں اور باقی جو لوگ ہیں بازار میں سارے ہمیں دیکھ کے جمع ہو چکے ہیں اور ہمیں خوش آمدید جس انداز میں انہوں نے کیا ہے، جس پرخلوص طریقے سے انہوں نے ویلکم کیا ہے، یہ بھی ہمیں یاد رہے گا اور ان سے بات چیت بھی کریں گے یہاں کے مسئلے مسائل کیا ہیں اور یہ جو سیاحتی مقام ہے اس میں کیا کمیاں ہیں، کیا کوتاہیاں ہیں، اس طرف بھی ہم حکومت کی توجہ مبذول کروائیں گے اور جو انجمن تاجران کے صدر ہیں ان سے بھی بات کریں گے۔ فیاض صاحب کیا کہتے ہیں کہ آپ یہ سیاحتی مقام خوبصورت سیاحتی مقام ہے اور اس حوالے سے کیا آپ کی تجاویز ہیں اور یہ جو بازار ہے کتنی دکانیں ہیں یہاں؟ یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے تقریباً 10 اضلاع ہیں ان میں سے 6-7 کا جو یہاں اس جو روڈ جس روڈ پر ہم آئے ہیں اس سے آگے بھی جو روڈ ہے یہاں سے ہو کر نظارہ ہوتا ہے اور خاص کر کے ہمارا جو مقبوضہ کشمیر کا علاقہ میرے دائیں طرف ہے، یہ مقبوضہ کشمیر LOC، یہ تقریباً جو زیادہ علاقہ نظر آتا ہے۔ یہ ہمارے چار بیار، یہ ہمارے 4 درخت ہیں، یہ ہمارے یہاں اس سے ابتدا ہوئی ہے۔ یہ جب یہ ہماری پہلے ضلع ہمارا پونچھ تھا تو جب جہیرہ میں کے مقام پر لوگ جاتے تھے لوگ تو یہاں اس کھلی فضا میں کھلی جگہ پر یہاں پر لوگ بیٹھتے تھے تو یہ اس طرح یہ چار بیار کا نام پر پڑ گیا۔ پھر 1965 میں یہاں جو ڈنڈے تک تو روڈ تھی لیکن ڈنڈے سے آگے لوگوں نے اپنی مدد اپنے تحت روڈ چار بیار تک پہنچائی۔ ہمارے بزرگوں نے ناڑم، بساڑ، نمبر تمام علاقے ارد گرد کے سارے علاقوں کے لوگوں نے چار بیار تک روڈ پہنچائی، اس سے آگے بھی لوگوں نے اپنی مدد آپ روڈ بنائی۔ تو یہ ہمارے جو چار بیار ہے یہاں یہ لوگ یہاں آ کر بیٹھتے تھے۔ یہ جو درخت ہمارے 4 یہ پہلے سبزہ تھے اور ان میں 4 یہ بالکل برابر، یہ جس طرح میری 4 انگلیاں ہیں نا، ایک بڑی ایک اس سے بڑی، اس طرح کی دیکھیں ان کا یہ شکل۔ اور یہ ایک جو ہمارا جو درخت وہ اس کی جاڑیاں اتنی تھی کہ وہ سارے کے اوپر تھے اور وہ وہاں جو پہلے لوگ کہتے تھے، سنا ہے ہم نے کہ یہاں شیر یا رچھ اس طرح کا کوئی جانور کے اوپر بیٹھتا تھا۔ اس طرح یہ بازار کا سلسلہ جب شروع ہوا تو لوگوں نے یہ ارد گرد نمبل، خاص کر کے نمبل کے سب لوگوں نے اپر بسار جہانگیر سب لوگوں کا یہاں یہ بازار رکھی اور پھر اس بازار میں شروع میں لوگوں میں دشواری ہوئی۔ پھر جنرل ایاز صاحب نے اس بازار میں لوگوں نے دعوت دی ہے
تو یہ جب حیا صاحب یہاں پر آئے تو یہ ہماری جامع مسجد بنی ہے، اس مسجد کی بنیاد پر یہ ہمارے 4 بیال بازار کا آغاز ہوا ہے. تو اس طرح ہمارا سلسلہ چلا، سپلائی ڈپو کا کیا ہوا، اور سپلائی ڈپو بھی لوگوں نے اپنی مدد اپنے تحت بنائی. شبیر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں. شبیر صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ 4 بیاڑ سیاحتی مقام ہے، اگنور کیا گیا ہے، لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے موجودہ حکمرانوں سے، موجودہ جو آپ کے لیڈر ہیں، ان سے کیا اپیل ہوگی؟ لوکل انتظامیہ سے کیا اپیل ہوگی؟ کیسے آپ کو وہ فیسیلیٹیٹ کریں؟ میری گزارش یہ ہے کہ یہ سطح سمندر سے 9000 فٹ کی بلندی پہ واقع ہے، اور یہاں کی یہ جو تاریخی حیثیت ہے، یہ 4 بیاڑ جو ہے یہ پونچھ ڈویژن کا خوبصورت ترین یہ مرکز ہے، یہ پونچھ ڈویژن کا. اور پونچھ ڈویژن میں آپ یہ دیکھ لیں حکمرانوں کی یہ بے حسی ہے کہ صرف بنجوسا کے علاوہ تولی پیر سیاحتی مقام ہے، وہاں کچھ نہیں ہو سکا حکومت کی جانب سے. 4 بیاڑ میں کچھ نہیں ہوگا، ڈنہ میں کچھ نہیں ہو سکا. تو یہ پچھلے دور میں یہ فاروق طاہر صاحب نے، جس طرح فیاض صاحب نے بات کی کہ اس کا آغاز جنرل حیات خان صاحب نے کیا، اللہ ان کو رحمت کرے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی، یہاں سپلائی ڈپو کا قیام عمل میں لایا گیا، مسجد کا قیام عمل میں لایا گیا. اور اس کے بعد اگر یہاں 4 چاند لگائے ہیں، یہ سڑکیں ہوئی ہیں تو یہ فاروق طاہر صاحب کے دور میں ہوئی ہیں، ملک پرویز اختر صاحب کے دور میں ہوئی ہیں. یہ سب لوگ گواہ ہیں، اس لیے کہ فاروق طاہر صاحب نے یہ آغاز کیا تھا کہ میں 4 بیاڑ کو مرکز بناؤں گا. اور 4 بیاڑ سے نمبر لنک کر رہی ہے جو کہ ہجیرہ میں جا رہی ہے، 4 بیاڑ سے کوٹلی روڈ جا رہی ہے، 4 بیاڑ سے بیساڑی ہجیرہ لنک کر رہی ہے، تراڑ لنک کر رہی ہے. اور یہ ہوا. ہماری یہ ریکویسٹ ہے یہ موجودہ حکمرانوں سے، وزیر اعظم آزاد کشمیر سے، کہ یہ سیاحتی مقام ہے، یہاں آپ لوگوں کو سہولتیں دیں، یہاں لوگوں کو مقامی سطح پہ روزگار مہیا کریں، اور اسے لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا. اور یہ حکمرانوں کی بے حسی ہے. میں ایک بات یہاں اور کہتا چلوں کہ یہ جو ہمارا اسٹیڈیم ہے، یہ پورے اس حلقہ کے اندر، ہمارے اس ضلع کے اندر اس جیسی خوبصورت ترین کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن یہ 2020 میں یہ ڈی جی سپورٹ جو یہاں آئے، انہوں نے PC1 بنوایا اور 30 لاکھ روپے ریلیز ہوئے، جو کہ موجودہ یہ جو جب دور چینج ہوا وہ 30 لاکھ روپیہ شفٹ ہو گیا، جو کہ ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے. کہتے ہیں کہ جہاں کھیل کے میدان آباد ہوں گے وہاں اسپتال ویران ہوں گے، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی کہ انہوں نے کھیل کے میدان کو غیر آباد کر کے اسپتالوں کو آباد کیا. میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جو ہمارے پیسے ہیں وہ ریلیز کیے جائیں، اسٹیڈیم بنایا جائے، یہاں ریسٹ ہاؤسز بنائے جائیں، محکمہ صحت والے ٹور کریں. اور جو لوگوں کے معاملات ہیں، ٹیکس تو ہم دیتے ہیں، یہ حکومتیں ہمارے ٹیکسوں پہ چلتی ہیں، پھر ہمیں اگر ریلیف نہیں دیا جاتا تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. تو اس کے علاوہ میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ فیاض صاحب کو کہنی چاہیے تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قدرتی حسن سے مالا مال علاقہ ہے یہ جنگل کی وجہ سے، لیکن یہاں چونکہ یہاں سے درخت اتنے بڑے اسمگل ہو رہے ہیں، یہ درخت کاٹ کے لوگ فروخت کر رہے ہیں. DFO یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں صدرنتی میں، یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لکڑی کی اسمگلنگ کو روکے، جنگلات کو بچایا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے، ہمارے اسٹیڈیم کو بنایا جائے، یہاں ریسٹ ہاؤسز قائم کیے جائیں تاکہ لوگوں کو مقامی سطح پہ روزگار مہیا ہوں اور ہمارے علاقے کی ڈیولپمنٹ ہو. زبردست آپ نے گفتگو کی، آپ نے بڑی اچھی نمائندگی کی، اور جس طریقے سے لوکل انتظامیہ کے متعلق سوالات آپ نے اٹھائے، یقیناً لوکل انتظامیہ یہ پروگرام دیکھ بھی رہی ہوگی اور ان تک ہماری بات پہنچ بھی رہی ہوگی. لوکل انتظامیہ کو فوری ایکشن لینا چاہیے، اور سیاحت کے حوالے سے جس طریقے سے یہ خوبصورت نظارے ہیں، ان خوبصورت نظاروں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے واحد راستہ ہے کہ یہاں روڈ صحیح کی جائے تاکہ لوگ آسانی سے یہاں پہنچ سکیں. یہاں ریسٹ ہاؤس ہوں گے، لوگوں کو رہنے کی سہولت ہوگی تو سیاح یہااں آ کے قیام بھی کر سکیں گے. اور ایک اور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. یہ جو 4 بیاڑ ہے یہ ویو کے لحاظ سے ایسی جگہ ہے کہ یہاں سے مقبوضہ کشمیر کے جو اضلاع ہیں پونچھ اور راجوری، ان کا مکمل منظر یہاں سے نظر آتا ہے. اور پھر میرپور ڈیم اس کا ویو بھی یہاں سے ہے. اور پھر دوسری طرف دیکھیں اگر تو مری کی جو پہاڑیاں ہیں اور باغ کا جو منظر ہے وہ بھی، یعنی یہ اتنا بڑا ویو پوائنٹ ہے. ایک بزرگ ہے میرے ساتھ، ان سے بات بھی کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کتنی عمر ہے آپ؟ 69-70 سال کے نام. تو ان 70 سالوں میں کیا آپ کہتے ہیں کہ 4 بیاڑ کہاں کھڑا ہے؟ 4 بیاڑ ادھر ہے. ٹھیک ہے. تو 4 بیاڑ بالکل مطلب ہے کہ درخت جو ہے نا 4 بیاڑ کے وہ بالکل برابر مطلب ہے کہ وہ اور اس نے مطلب ہے کہ ایک چھتری نما مطلب ہے کہ بنا ہوا تھا اس اوپر رچ مطلب ہے کہ رہنا. 4 بیاڑ یہ جو درختوں کی وجہ سے خوبصورت ہے، ان درختوں کی اگر کٹائی کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا تو پھر تو اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی مان پڑ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے درست کہا ہے.
کہ ظاہر ہے جب کسی کی چیز کو ویران کیا جائے گا تو وہ کھنڈرات ہی بنے گی. تو یہ ویسے عدم دلچسپی کی وجہ سے یا کیا کہا جائے, یا عدم دلچسپی ہوتی ہے یا لاپرواہی ہوتی ہے. موجودہ دور کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ لاپرواہی کی وجہ سے وہ ستیہ ناش ہو رہی ہے ان کی. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 1978 میں یہ بننے والا بازار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1978 سے آج تک کتنے سال ہو گئے. میرے خیال میں بے شمار سال ہو گئے ہیں, لیکن 1978 کے بعد 2008 میں ہمیں سڑک ملی جو فاروق طاہر صاحب کے دور کی میں ہوئی, اور انہوں نے ملک پرویز اختر صاحب نے جو دلوائی. اس کے بعد یہ جو تھوڑے تھوڑے کام ہوئے ہیں روڈوں کا, اس کے بعد آج تک 4 یا 5 سال کے اندر اس ایریے میں بالکل کوئی کام نہیں ہوئے ہیں. ہم حکمرانوں سے یہی گزارش کرتے ہیں, آپ کے اس پی ٹی وی کے بالخصوص آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ خدا را اپنی اس سیاسی چپکرش کو کنارے رکھتے ہوئے اس ملک کی طرف سوچئے, آزاد کشمیر کی طرف سوچئے, 4 بیاڑ کا سوچئے. جی ناظرین, میرے ساتھ امتیاز صاحب موجود ہیں اور ان کے ساتھ مرشد بھی کھڑے ہیں, اور بات کریں گے امتیاز صاحب سے. امتیاز صاحب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو 4 بیاڑ کا خوبصورت سیاحتی مقام ہے, ان خوبصورت نظاروں کے حوالے سے کیا کہیں گے, اور سہولیات کی کمی ہے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کشمیر میں چند ایک جگہوں کے لحاظ سے 4 بیاڑ نمایاں جگہ ہے جہاں پر خوبصورتی, سبزہ اور بالکل آپ کو نیچرلی ہر چیز نظر آئے گی. اور یہاں بدقسمتی سے یہ ہے, اگر یہ جگہ کسی یورپ کے کسی کنٹری میں ہوتی تو آج پوری دنیا کے لوگ ادھر جاتے, لیکن بدقسمتی سے یہاں ہمارے روڈوں کی یہ حالت ہے کہ ایک سنگل بائک نہیں یہاں چل سکتا ان روڈوں کے اوپر. تو میں حکم اعلیٰ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی توجہ دیں ایسی جگہوں کے اوپر تاکہ یہ جگہ خوبصورت نظارے آپ نے دیکھے, اور خوبصورت جنگل سے ہوتے ہوئے ہم دیسا پیر کے سامنے بساڑی کا ایک مقام ہے, اور اس گاؤں کے بالکل سامنے ہم کھڑے ہیں. اور اس پہاڑی پہ اگر یہاں سے نظارہ کریں تو خوبصورت یہاں سے نظارہ کیا جا سکتا ہے. خوبصورت درخت ہیں, اور اس طرف اگر دیکھیں تو پونچھ شہر نظر آتا ہے, اور پھر یہ سدنوتی کا یہ آخری گاؤں ہے. ضلع سدنوتی آزاد کشمیر کا تاریخی ضلع ہے, اس کا یہ آخری گاؤں ہے. خوبصورت نظارے ہیں, لیکن کمی ہے تو روڈ کی ہے. اور ایک صاحب ہیں یہاں سے, ان سے بات بھی کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائیان, یہ جو علاقہ ہے یہ بساڑی کا ہے ایک طرف, اور اس طرف اگر دیکھیں تو دیسا پیر کہا جاتا ہے, یہ درست ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. یہ 4 بیاڑ کے بالکل نزدیک ہم دیسا پیر کے نزدیک موجود ہیں. تو یہ وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ یونین کونسل بساڑی کا وہ مقام ہے جو 4 بیاڑ جو وزٹنگ پوائنٹ ہے. اور جو اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں جو اس کو جہانگیر بساڑی, اور ہمارا جو گرلز انٹر کالج جو بوائز ہائی اسکول موجود ہے. اور یہاں پر عوامی سہولیات جو آپ نے جس طرح کہا ہے کہ کچی سڑک پہ آپ آئے ہوئے ہیں, ہمارے بہت سارے وزٹر جہاں آتے ہیں تو وہ ان سہولیات سے مایوس ہو کر واپس جاتے ہیں, جبکہ ہماری موجودہ حکمران اور حکومتی جماعت سے بھی یہ امید ہے کہ اس وزٹ پوائنٹ کو انشاءاللہ ضرور جو اس سے پہلے جو اعلانات کیے گئے ہیں اس پہ عملی جامہ پہنائیں گے. ٹھیک بات ہے, لیکن یہ جو دیسا پیر ہے وہاں کی کیا ہسٹری ہے, کیا تاریخ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ وہاں بیٹھک ہے, کن صاحب کی بیٹھک؟
जनाब ये जो दसा पीर है ये पीर मखतुम जानिया से मशहूर ये बैठक है। तो यहाँ से बहुत सारे अकाबरीन यहाँ पे आते हैं और दूर दराज से आते हैं, बल्कि आज़ाद कश्मीर के नीलम से लेकर जफराबाद से लेकर बिम्बर तक लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पर सिर्फ यही एक हमारे लिए मसाइल हैं कि जो हमारी रोड ना होने की वजह से लोग मायूस वापस जाते हैं। ये खूबसूरत जंगल है, इसकी हिफाजत करेंगे तो ये खूबसूरती बरकरार रह सकती है। मकबूजा कश्मीर यहाँ से बिल्कुल सामने नज़र आता है। मकबूजा कश्मीर का जो इलाका है पुंछ शहर यहाँ से नज़र आता है। खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सबसे आप क्या कहेंगे इन नज़ारों के हवाले से? और यहाँ से अगर देखें तो मकबूजा कश्मीर का शहर पुंछ भी नज़र आता है, क्या कहेंगे? बात की जाए जहाँ पर चार ब्याड़ की तो बहुत ही खूबसूरत सेहत अफजा मुकाम है, लेकिन अगर कमी है तो यहाँ पे रोड्स और जो पार्किंग का सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए, पार्कें होनी चाहिए, विजिटिंग पॉइंट है वो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से इस तरफ देखा जाए तो ये पुंछ शहर बिल्कुल नज़दीक है, LOC बहुत नज़दीक है यहाँ से। यहाँ पे सबसे बड़ी कमी जो है वो सड़कों की कमी है। जी नाज़रीन, चार ब्याड़ का खूबसूरत इलाका है नंबल और मिडिल स्कूल नंबल में हम मौजूद हैं। यहाँ बात करेंगे सरदार शबीर साहब से। शबीर साहब, क्या यहाँ के और बुनियादी मसाइल हैं? अब ये स्कूल की बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, यहाँ स्कूल ठीक चल रहा है? ये जिस सड़क से आप आए हैं, इस सड़क की टूट फूट की हालत आपने देखी है कि इसका क्या असर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2019 में 1 किलोमीटर सड़क यहाँ से आगे शुरू हुई थी, जो कि 4 साल गुजरने के बावजूद महकमा शाहरात पलंदरी जो है इस वक्त तक 1 किलोमीटर को मुकम्मल नहीं करवा सका। अगर हमारे यहाँ कोई परेशानी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है और इस चढ़ाई में जब हम उसको लेके चलते हैं तो लोगों का सांस फूल जाता है और वो मरीज़ तो मरीज़ रहा, सब लोग मरीज़ हो जाते हैं। मेरी ये गुजारिश है कि जनाब की वसात से कि ये एक्सीएन साहब जो पलंदरी में तशरीफ़ फरमाएं वो विज़िट करें अपनी अपनी सड़कों का। जहाँ ठेकेदार हैं, ये ठेकेदार जो है ये कटिंग का पैसा लेके उसके बाद ये भाग जाते हैं। हमें ये अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि महकमा जो है ये इतनी वो उनसे पूछताछ क्यों नहीं करता और ये हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो गाँव नंबल है, इसके साथ रकबा कोमलीन है, ये बाटा कोट है, ये किरदुनवा में इलाके, हमारे पूरे इलाके के अंदर जनाब फर्स्ट एड की सहूलत यहाँ नहीं है। जबकि 14 लाख की ये लागत से हमने उसके लिए इमारत भी तैयार करके रखी हुई है। मेरी ये गुजारिश है और जनाब की वसात से कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि कम अज़ कम हमें एक फ़र्स्ट एड तो दे दें कि अगर कहीं कोई हादसा हो जाता है कोई फ़र्स्ट एड करे, जब तक कि हम अस्पताल में पहुँचते हैं। सड़कों की हालत तो बहुत ज़्यादा है। मेरे स्कूल का ये जो बहुत अच्छा है, यहाँ दर्स व तदरीस का सिस्टम चल रहा है, असातिज़ा बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि यहाँ से बिसाड़ी जो है वो 5 किलोमीटर है, बाटा कोट भी दूर है। तो जनाब यहाँ की जो बच्चियाँ जब मिडिल स्कूल की ये नीचे हमारा गर्ल्स मिडिल स्कूल, ये बच्चियाँ जब मिडिल से फारिग होती हैं, दूर दराज इलाके हैं, वहाँ नहीं जा सकती हैं, बच्चियों के मसाइल होते हैं। तो मेरी ये जनाब की वसात से ये गुजारिश है हुकूमत आज़ाद कश्मीर से कि कम अज़ कम अगर दोस्त पाली तालीम दुश्मनी अगर आप ना करें तो ये गर्ल्स मिडिल स्कूल नंबल जो है ये इसको अगर हाई का दर्जा दे दें तो कम अज़ कम हमारी बच्चियाँ भी ये आगे ये मैट्रिक तक जा सकती हैं। महकमा बरकियात का ये आलम है कि जनाब ये जो ये HT की जो लाइन है इसकी तारें ज़मीन पे लगी हुई हैं और ये आज से 1 साल कबल यहाँ ट्रांसफार्मर ज़मीन पे मौजूद था और एक 10 साला बच्चा वहाँ गया और उसका वो जब करंट लगा और वो बाजू से महरूम हो गया, रावलपिंडी के अस्पताल में वो रहा है। इनके पास अच्छा खासा शाख तराशी के लिए बजट होता है, लेकिन बरकियात के किसी आदमी ने आज तक ये गवारा नहीं किया कि ये शाख तराशी करवा लें। अगर मामूली सी भी आवाज़ चलेगी हमारी बिजली घंटों तक बंद रहती है। तो जनाब की वसात से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ बरकियात के अफीसरान से, एहलकारान से कि आप तकलीफ़ करें, ये शाख तराशी करें और हमारे जो बिजली के मसाइल हैं प्लीज़ आप इनको हल करें, हम आपको दुआएं देंगे। ये नंबल का इलाका है, यहाँ मसाइल हैं, छोटे छोटे मसाइल हैं जो सिर्फ लोकल इंतज़ामिया ही हल कर सकती है, उनको एड्रेस कर सकती है और यहाँ के बसने वालों की जो ज़िंदगी है वो आसान हो सकती है। हुकूमत को भी इस तरफ तवज्जो देनी होगी। इसी के साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, राशिद याकूब खान को चार ब्याड़ के नवाई इलाके नंबल से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।